بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک کے پرانوں کے مشورے میں جو نومبر 4، 5، 6 اور 7 یہ 4 دن ہوا ہے، اس میں کچھ امور طے ہوئے ہیں عصری طلبہ کے اعتبار سے۔ اس کا مذاکرہ آج لے لیتے ہیں، دھیان سے سماعت فرمائیں۔ عصری طلبہ سے متعلق طے شدہ امور، اس لیے چند امور آج بڑے اہتمام کے ساتھ سوچے گئے ہیں اور نیچے حضرت مولانا سعد صاحب کے پاس بھی مشورے میں پیش کیے گئے۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عصری طلبہ کا خروج بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ جو تربیت خروج کے ماحول میں ہوتی ہے وہ تربیت اپنے مقام پر کبھی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے آپ مدارس کے اعتبار سے خروج کا اہتمام کتنا کرواتے ہیں اور خروج کی کتنی فکریں ہوتی ہیں۔ بڑے اہتمام کے ساتھ ہمارے یہاں کی طے شدہ چیز ہے کہ ہر جمعرات کو طلبہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اور جو طلبہ علم کے ماحول میں ہیں، جو طلبہ تربیت کے ماحول میں ہیں، جو طلبہ صبح سے لے کر شام تک قال اللہ اور قال رسول سن رہے ہیں، جو طلبہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک طریقے سے نکلے ہوئے ہیں، من خرج طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، اور مستقل علم حاصل کر رہے ہیں، جب ان کے خروج کی اس قدر فکر کی جاتی ہے تو پھر یہ عصری طلبہ جو ارتداد، بے دینی اور معاشرے کو تبدیل کر دینے والے ماحول میں رہتے ہیں، تو پھر اس ماحول کے اندر ان میں دین کی محنت اور ان کے خروج کی کس قدر ضرورت ہوگی۔ پہلی چیز، جس طرح مدرسے کے طلبہ اللہ کے راستے میں ہر جمعرات جمعہ میں 24 گھنٹے کے واسطے نکلتے ہیں، اسی طرح عصری طلبہ بھی 24 گھنٹے کے واسطے ہر ہفتے نکلنے کی ترتیب بنائیں۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم سال میں یا مہینے میں ایک خروج ان کے سہ روزہ کے کروانے کی فکر کرتے ہیں۔ سہ روزہ پورا نہیں ہو پاتا تو 2 دن کا یا 1.5 دن کا ان کا خروج ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے سہ روزہ جماعتوں کے رخ متاثر ہوتے ہیں، یعنی طے شدہ رخ پر جانے کے بجائے 1 دن یا 1.5 دن ہونے کی وجہ سے دوسرے رخ پر چلے جاتے ہیں۔ طلبہ کی وصولیہ بھی پورے طریقے سے ہو نہیں پاتی، پورے طریقے سے طلبہ کو نہیں لیا جاتا، پھر آگے بڑھ کر طلبہ کی جماعتیں خروج سے واپس آ جاتی ہیں۔ اس طرح کی متعدد بہت ساری کارگزاریاں ہمارے صوبوں سے آ رہی ہیں، اس لیے خاص طور سے ہمارے محلے والے حضرات اس کی فکر کریں کہ ان طلبہ کا اہتمام کے ساتھ خروج ہو۔ ان کے خروج کے اندر اس چیز کا بڑا اہتمام کرنا ہے کہ 3 یا 4 کم سے کم ایسے 2 ساتھی ان کے ساتھ ہوں جو مستقل طور پر کام میں متحرک، ذمہ دار اور فکرمند ہوں، کام کو لے کر چلنے والے ہوں اور اپنا سہ روزہ لگا چکے ہوں، جو ان طلبہ کی وقت گزاری، ان کی تربیت اور ان کو اعمال دعوت سے گزارنے کی پوری طرح سے فکر کرے۔ ان طلبہ میں محنت کون کرے؟ ہمارے محلوں میں، گلیوں میں اور گھروں میں ایک بڑی تعداد میں ایسے طلبہ ہوتے ہیں جو ہاسٹل میں قیام کرتے ہیں یا اسکول میں پڑھتے ہیں، تو ہمارے محلے والے پوری طریقے سے محنت کر کے ہر اتوار میں ان کی جماعتیں 24 گھنٹے کے واسطے نکالیں۔ مہینے میں 4 ہفتے ہوتے ہیں، اس طرح ہر مہینے 4 دن ان کا خروج ہو جائے گا۔ ان طلبہ کا ماہانہ خروج کب اور کتنا ہو؟ ان طلبہ کا ماہانہ خروج مستقل طور پر اتوار کے دن ہے، لیکن اس کے علاوہ مہینے میں جتنے دن کی بھی چھٹی ملے اس کے اندر ان کا خروج ہو۔ بعض صوبوں کے اندر یہ ترتیب ہے کہ وہاں دوسرے یا تیسرے ہفتے میں 2 دن کی چھٹی ملتی ہیں، تو اگر چھٹی زیادہ ملتی ہیں تو حسب تعطیل ان طلبہ کا خروج ہو۔ چنانچہ جنہیں 2 دن کی چھٹی مل رہی ہے وہ 2 دن کا خروج کریں، جنہیں 2.5 دن کی چھٹی مل رہی ہے وہ 2.5 دن کا خروج کریں، اور جنہیں 3 دن کی چھٹی مل رہی ہے وہ 3 دن کا خروج کریں۔ ان طلبہ کے ساتھ کس طرح کے ساتھی نکلیں؟ وہ حضرات جو 10 دن دیتے ہیں، یا وہ حضرات جو خروج کے واسطے سہ روزہ سے زیادہ وقت فارغ کرتے ہیں، ایسے کم سے کم 2 فکرمند ساتھی ان طلبہ کے ساتھ ہوں۔ تنبیہ:
اگر طلباء کو 3 دن کی چھٹی ملی ہوئی ہے اور پورے طریقے پر 3 دن کی جماعت جا رہی ہے تو پھر جو حضرات اپنے سہروزہ لگاتے ہیں وہ طلباء کے سہروزہ کے ساتھ اپنا سہروزہ شمار کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا پوری طرح سے اہتمام ہو کہ ہماری سہروزہ جماعتیں ان طلباء کی جماعتوں کی وجہ سے متاثر نہ ہو کہ جی میں نے تو طلباء کے ساتھ آدھا دن لگا لیا تھا، میں نے تو 24 گھنٹے لگا لیے تھے، میں نے تو 1.5 دن لگا لیا تھا، اب میرا سہروزہ ہو گیا، کیونکہ سہروزہ کی جماعتیں مستقل ہیں جو مقامی کام کا ایک حصہ ہیں۔ ان طلباء کا چھوٹی اور بڑی چھٹیوں میں خروج، پھر ان طلباء کا دوسرا خروج اس وقت ہوگا جب ان کی چھٹی آتی ہے، جیسے مثال کے طور پر بعض علاقوں میں سردی کے دنوں میں یا اور کسی موقع پر 8 دن یا 10 دن کی چھٹیاں ہوتی ہے تو ان میں بھی اسی طرح پرانے ذمہ دار ساتھیوں کے ساتھ ان کا خروج ہو۔ اسی طرح جب ان کی بڑی چھٹیاں آتی ہے تو ان میں چلے کے اعتبار سے ان طلباء کا سالانہ خروج ہو جن کی تعلیم ابھی جاری ہے، اور جو طلباء تعلیم سے فارغ ہو چکے ہیں ان کی 4 مہینے کی اہتمام کے ساتھ تشکیل ہو اور اہتمام کے ساتھ انہیں وصول کیا جائے۔ عصری طالبات کا خروج اور ہفتے واری تعلیم۔ دوسری بات جو ہم نے بڑے اہتمام سے سوچی ہے اور حضرت کے سامنے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو طالبات چھٹیوں کے ایام میں اپنے گھروں کو آتی ہیں ان کی بھی اہتمام سے اپنے والدین کے ساتھ خروج کی ترتیب بننی چاہیے۔ جب بھی ہم دینی اور عصری طلباء کی ترتیب بتاتے ہیں تو مستقل طور پر یہ سوال آتا ہے کہ ان طالبات کا بھی بڑا طبقہ ہے جو اسکولوں کے اندر پڑھتی ہیں، ان کے فکر کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو اس کے بارے میں آج ہم نے مشورے کے اندر اس بات کو سوچا ہے کہ ان طالبات کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہیں ان طالبات کی جو اپنے گھروں میں رہ کر تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ جو طالبات گھروں میں رہ کر تعلیم حاصل کرتی ہیں ان کے لیے اہتمام سے ہفتے واری تعلیم میں شرکت کا نظام قائم کیا جائے۔ ہمارے حضرت نے مشورے میں یہ بات کہی کہ اگر ہو سکے تو اپنی ہفتے واری تعلیم کو ان طالبات کی رعایت میں اتوار کے دن رکھ لیں، یا اگر کسی محلے میں 2 جگہ پر ہفتے واری تعلیم ہو رہی ہے تو مختلف دنوں میں ہو سکتی ہے، ایک دن اتوار کا اور دوسرا دن مثلاً جمعہ کا رکھ لیں، لیکن اس کی پوری طریقے سے کوشش ہو کہ طالبات کو اہتمام سے تعلیم میں جوڑیں اور مسجد جماعت میں ان کی کارگزاری بھی لیا کریں کہ آپ کی تو پوری گلی کے اندر طالبات رہتی ہیں، کتنی طالبات ہفتے واری تعلیم میں شرکت کرتی ہیں۔ ہفتے واری تعلیم میں شرکت کا فائدہ، ایسی کارگزاری آئی ہے کہ جو طالبات ہفتے واری تعلیم میں شریک ہوئی ہیں انہوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا، سر ڈھانکنا شروع کر دیا، حجاب اور پردے کے اندر آ گئی، نماز کا اہتمام شروع کر دیا۔ بالکل سچی بات ہے، جب حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے۔ ہاسٹل میں رہنے والی طالبات میں محنت، اور ایک قسم ان طالبات کی ہے جو مستقل طور پر ہاسٹل میں رہتی ہیں، وہ اس سے باہر نہیں جاتی اور نہ ہم انہیں وہاں سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ ان طالبات کے بارے میں اس بات کی فکر کی جائے کہ ان کے اندر ہفتے واری تعلیم شروع ہو۔ ہفتے واری تعلیم کس طرح شروع کی جائے؟ ہمارے کام کرنے والے 2 فکرمند ساتھی اپنے گھر والوں کو لے کر ایسا تقاضا بنا کر ان کے اندر جائیں اور اندر جانے کا کوئی راستہ تلاش کریں، مثلاً وہاں پڑھانے والے اساتذہ کے ذریعے جو اپنی فیملی کے ساتھ وہاں کوارٹرز میں مقیم ہیں ان کی ملاقاتوں کے ذریعے اندر جانے کی کوشش کی جائے، شرائط پورے کروا کر ان کے یہاں ہفتے واری تعلیم شروع کی جائے اور طالبات ہفتے واری تعلیم کے اندر اہتمام سے شریک ہوں، کیونکہ دینداری کا اجتماعی ماحول جب تک اندر قائم نہیں ہوگا، باطل کا مستقل طور پر جو اجتماعی ماحول ہے جس نے انہیں متاثر کیا ہوا ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ ارتداد کے پھیلنے کا سب سے بڑا دروازہ ہے یہی برا ماحول۔ ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری لڑکیاں، ہماری بہنیں، ہماری گھر کی بچیاں کہاں جا رہی ہیں، کن کے ہاتھوں لگ رہی ہیں۔ اگر اندر ہفتے واری تعلیم سنبھالنے والیاں نہیں ہیں تو پھر شہر یا اپنے حلقے کے مشورے سے 2 پرانے جوڑے جا کر وہاں تعلیم کو زندہ کرنے کی فکر کریں۔ اجتماعی مذاکرے کی ترتیب، کم سے کم مہینے میں 1 مرتبہ یا حسب ضرورت موقع محل کے اعتبار سے 2 فکرمند ساتھیوں کے ساتھ ان کی گھر والیاں اندر جا کر اجتماعی ماحول، تعلیم، مذاکرے کی بھی اگر ترتیب بن سکتی ہو تو اس کی ترتیب بنانے کی کوشش کریں۔
دینی اور عصری طلباء کے جوڑ۔ عصری طلباء کے ابتدائی سال میں کارگزاری والے جوڑ ہوں گے، جیسے دینی مدارس کے ابتدائی سال میں جوڑ ہوتے ہیں، اور آخر سال میں بھی عصری اور دینی طلباء کے تشکیلی جوڑ ہوں گے۔ ابتدائی سال کے جوڑ۔ ابتدائی سال کے اندر دینی مدارس کے جو جوڑ ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے حاضری لی جاتی ہے، پھر مقامی کام اور خروج کی کارگزاری لی جاتی ہے، اور ترغیبی بات اور مقامی کام کی بات ہوتی ہے، کیونکہ ان طلباء کو مقامی کام کرنا ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا خروج کروانا ہے۔ پھر عزائم والی مجلس لگائی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے اسکولز اور کالجز کے بھی جوڑ ہوں گے۔ اسکولز اور کالجز کے جوڑ کے بارے میں یہ ہے کہ اتنے جوڑ رکھے جائیں کہ اسکول اور کالجز کا 100% احاطہ ہو جائیں، اتنے کم بھی نہ ہو کہ سب حاضر نہ ہو سکے اور اتنے زیادہ بھی نہ ہو کہ انہیں سنبھال نہ سکے۔ 10 یا 15 مسجدوں کے اعتبار سے یا ماہانہ جوڑ کی مسجدوں کے اعتبار سے یا پھر جیسی بھی آپ حضرات کے جوڑوں کی ترتیب ہے اس حساب سے یہ جوڑ رکھے جائیں۔ یہ جوڑ تقریباً 5 سے 6 گھنٹے کے ہوں گے، اور ان جوڑوں کے اندر اہتمام سے اسکول اور کالجوں کی حاضری اور کارگزاری لی جائے کہ آپ کے اسکول اور کالج میں کتنے طلبہ ہیں، ان میں کتنے مسلمان طلبہ ہیں، پھر ان میں بالغ طلبہ کتنے ہیں، مقامی اعمال میں کتنے طلبہ جڑ رہے ہیں، مسجد کی تعلیم کے اندر کتنے طلبہ جڑ رہے ہیں، خروج اور مقامی کام کی بھی پوری کارگزاری لی جائے، اور اس کی روشنی میں اچھی طرح سے جم کر مقامی کام کے تعلق سے ان کو فکر مند کیا جائے کہ آپ کے قریب میں جو بھی مسجد پڑتی ہے آپ اس مسجد سے جڑ کر مقامی کام کریں۔ اور سال کے آخر میں جو جوڑ ہوں گے ان کے اندر یہ 2 کام بڑے بنیادی ہوں گے۔ ساتھیوں کے اندر یہ اہتمام ہو کہ پورے طریقے سے آنے والوں کا احاطہ کریں، کتنے مدارس آئے، کتنے اسکولز آئے۔ دوسری چیز ان سے ترغیبی بات ہو، اچھی طریقے سے تفقد ہو، ان کے نکلنے کے اعتبار سے تشکیلیں ہوں، اور ان طلباء کو اس بات پر تیار کیا جائے کہ وہ باقی اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر آئیں اور اللہ کے راستے میں نکلیں۔ دینی اور عصری طلباء کے بڑے وقت کی جماعتوں کا رخ۔ بھائی دیکھیے، ہم متعدد بار اس بات کو کہہ چکے ہیں اور دوبارہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم بڑی چھٹیوں میں دینی طلباء کی چلے کی جماعتیں نظام الدین بلوانا چاہتے ہیں، پورے ملک سے مستقل طور پر یہ درخواست کرتے ہیں کہ اسی طرح عصری طلباء کی جماعتیں بھی جو چلے کی ہوں یا 4 مہینے کی ہوں وہ اہتمام سے نظام الدین آئے، نظام الدین کے ماحول میں آ کر وقت گزارے اور یہاں سے اپنی تشکیل